بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا بھی کوئی گناہ ہے۔ دیکھیے، جس طرح سود کھانا حرام، شراب پینا حرام، خنزیر کا گوشت حرام، زنا کرنا حرام، اسی طرح غیبت کرنا یہ بھی حرام۔ ایک بات اور آپ سن لیں، جس طرح غیبت کرنا حرام، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اگر بات کرنی بھی ہے تو صحیح اور سچی بات کرو، درست بات کہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ غلط بات نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، گالاں گلوچ نہیں کرنی ہے۔ بات اگر کرنی ہے تو صحیح بات اور اچھی بات کرنی ہے۔ غیبت یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو غیبت کا گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں بات کرنی ہے تو درست بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے مومنو سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرو، اس کے بعد درست بات کرو۔ بات کرنی ہے تو درست بات کہو، غلط بات نہیں کرو۔ پہلے تو اکثر عورتوں کی مجالس میں غیبتیں ہوا کرتی تھی، آج کل مردوں کی مجالس بھی غیبت سے پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، مگر جہاں پر لفظ مگر آتا ہے اس کے بعد بات کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے بعد غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لفظ مگر یہ غیبت کا دروازہ ہے۔ جہاں سے بات کے اندر لفظ مگر آیا اس کے بعد غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور غیبت شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جس زبان سے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جس زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان کو پھر ہم گالاں گلوچ میں استعمال کر لیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں لگا دیں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک چمچ کے ساتھ آپ کانا نکالیں، اچھی اچھی نعمتیں آپ نکالیں، اور پھر اسی چمچ کو آپ گندگی میں، نجاست میں لگا لیں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو جس زبان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرتے ہیں، اس زبان کو ہم غیبت میں نہ لگائیں۔ آج کل زبان کا کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، تہجد کا پڑھنا آسان ہے لیکن زبان کو کنٹرول کرنا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔